صاحب آخر میں کشمیر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی پہلے پاکستان اور انڈیا کے بننے سے پہلے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق نہیں ہے آزادی کا؟ کشمیریوں کو یہ حق ہے اور یہ دونوں ملکوں کے حق میں بھی ہے. انڈیا اور پاکستان دونوں کے حق میں ہے. پبلک کے لیے، انڈین پبلک کے لیے اور پاکستانی پبلک کے مفاد میں ہے. مفاد میں ہے. لیکن کن کے مفاد میں نہیں ہے؟ وہ پاکستانی آرمی ہے اور انڈین آرمی ہے. کیونکہ جب یہ ڈسٹرکٹ جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نہ انڈیا کو فوج کی ضرورت رہتی ہے نہ پاکستان کو فوج کی لیکن ضرورت. اس میں کشمیریوں کا کیا قصور ہے جو گزشتہ 70 سالوں دیکھیے سے وہ پیچھے تو جا ایک رہے ہیں؟ دیکھیے کشمیر ایک کیک ہے. کشمیر ایک کیک ہے جس کی آڑ میں یہ دونوں بلیاں ہیں. وہ ادھر سے کھا رہے ہیں، یہ ادھر سے کھا رہے ہیں. پاکستانی فوج کشمیر کی آڑ میں پاکستان کو کھا رہی ہے اور انڈین فوج کشمیر کی آڑ میں انڈین پبلک کو جو ہے نا پیسہ وہ کھا رہی ہے، لوگوں کے حقوق کھا رہی ہے. حقوق کھا رہی ہے. اور وہ جہاز جو خریدتے ہیں بلینز آف ڈالر کے، وہ بھی 10 سال پر گاربیج ہو جاتے ہیں. اور جو پاکستانی اسلحہ خریدتا ہے 10 سال بعد وہ بھی گاربیج ہو جاتا ہے. یہاں کے جو یورپین لوگ ہیں یہ اپنے جو گاربیج اسلحہ ہوتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی وہ ان لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. یہ اپنی کمیشن کی خاطر وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور وہ وہاں پڑا خراب ہو جاتا ہے. پھر ان کے پارٹس کے لیے، ان کی مینٹیننس کے لیے بلینز آف ڈالر کے بجٹ پاس کرواتے ہیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. صرف اچھا، کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کیا کریں اس آزادی کے لیے یا اپنے حق کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کشمیر کے عوام کے لیے یہ سمپل سا میسج ہے. جس طرح انہوں نے بجلی لینے کے لیے، بجلی سستی کروانے کے لیے 3 روپے میں یونٹ خریدا ہے، سیم اسی طرح وہ پاکستانی کشمیری اور انڈین کشمیری مل کے ڈٹرمنیشن کریں گے. دیٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹس اے چیلنج. اف دے وانٹ ایکسپٹ اٹ، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ. لیکن اس میں پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی ادارے جو ہیں ساتھ ہیں؟ ہاؤ اٹ پاسبل؟ کشمیر از اے کیک. یہ صرف پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے لینے ہیں. آزادی کبھی بھی آرام سے نہیں ملتی. جب پاکستان نے انڈیا سے، گوروں سے آزادی لی، کتنے انسانوں کی، لاکھوں مسلمانوں کی، لاکھوں انسانوں کی قربانی دے کے وہ آزادی لی ہے. آزادی کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں. اچھا، پاکستانی قوم کے لیے کیا میسج ہے کہ کشمیریوں کو کیسے مدد کریں؟ پاکستانی قوم، صرف پاکستانی قوم کے لیے اب یہی ہے کہ اگر وہ اس کو ون کر لیتے ہیں نا، یہ گاربیج جو ہے ان کو گولیاں ماریں، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ لے کے نکلے. جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو، تیز کرنا ہے نوکے شمشیر کو. جب مقتل میں لانا ہے قاتل قوم کو، زہر کرنا ہے میٹھی تحریر کو. جب جلائیں ہم نے خود کشتیاں، تقدیر بنتے دیکھا ہے ہم نے تدبیر کو. باطل ٹھہرا کہاں حق کے سامنے، مومن جانا جب نعرے کی تاثیر کو. لہو کب ٹپکے گا جب بھی قلم سے صحیح، رنگ مل جائے گا تیری تحریر کو. یہ سمپل جو ہے فارمولا ہے کہ اب جس کے پاس جو ہے وہ اٹھا لے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر اٹھا لے، پتھروں کا بیگ باندھ لے پیچھے. اسپیشلی نواز شریف کے جو ہے نا گھر، اس کے سامنے کھڑے ہو جیسے یہ مریم ڈرامہ باز عورت پتھراؤ کر دیں. لیٹس سی ہاؤ دے فیس. جو بھی راہ میں ہے کہ پتھر اور کچھ نہیں تو جو غبارے ہوتے ہیں نا، غباروں میں گند بھر لیں، گندی مٹی بھر کے اس کا پتھراؤ کر دیں. چاہے اچھا، بہت سارے پاکستانی دانشور اور پاکستانی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر اگر آزاد ہو گیا تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ہو جائے گا. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دانشور جتنے بھی پاکستانی ہیں سب یہ وہ کیا کہتے ہیں ملک ریاض کی پے رول پہ ہے، اس کے بعد جنرلوں کے پے رول پہ، اس کے بعد امریکہ کے پے رول پہ ہے. یہ جرنیلوں کا کیا، یہ پڑھ کے مارنا ہے. 2 نمبر لوگ ہیں یہ سارے. کوئی 2-4 ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے. صحیح.
یا جس میں ہمت حوصلہ ہوگا. لیکن وہاں رہ کے وہ سچ بول ہی نہیں سکتا, اس کو وہاں رہنا ہے, چوروں کے دیش میں رہنا ہے, لٹیروں کے سروائیو کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے. تو اس لیے وہ انہوں میں اتنا دم خم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. کشمیری عوام نے میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ جس طرح انہوں نے اپنی بجلی جو ہے, اب اس آزادی کو سمجھ لیں کہ جو بجلی ہے کہ ہم نے $3 پہ $3 پہ لے کے آنی ہے, پروگرام کیا نا, ون کیا, کیسے کیا ہے, اسی جذبے سے پتھر پہاڑوں پہ کھڑے ہو جائیں, پتھر باندھ لیں, ڈھیر لگا لیں. میاں صاحب آپ کے بہت لوگ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. کشمیر کا آزاد ہونا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں زیادہ ہے, اس لیے کہ ہماری یہ جو ہے نا فوج, ان کا جو $بلینز کا جو بجٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ پیسے عوام پہ خرچ ہوں گے, تعلیم پہ خرچ ہوں گے, سوشل ایکٹیویٹیز پہ خرچ ہوں گے, جو نا سب سے اہم چیز ہے سروائیول, اس پہ خرچ ہوں گے. ہر بندہ اس کو بیسک رائٹ جو ہے اب میسر ہوں گے. تو سیم تھنگ ہندوستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. سیم ایسا, لیکن یہ جو لوگ نہیں, یہ جو فوج ہے نا یہ پاکستانی فوج ہے ہی نہیں. جوان پاکستان کے ہیں لیکن جو جنرل ہیں یہ پاکستانی نہیں. ان کی شکلیں دیکھو, اگر آپ جنرل حمید گل کے بیان سنتے ہیں نا وہ لگتا ہے ہی پاکستانی جنرل, اس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے, سنتا ہے. ان کو کچھ سننا پسند کرتے ہیں, ان کی شکلوں پہ لانتے بھیجتے ہیں لوگ. لیکن یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس سے پورے پاکستان کے جو لوگ کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ڈزنٹ میٹر, یہی حقیقت ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہے. جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے, I'm saying that. جو میرے پاکستانیوں کے مفاد میں ہے, I'm saying that. مجھے اس سے تو غرض نہیں کہ کوئی پسند کرتا یا نہیں کرتا. This is my opinion, this is my views. I'm saying that. کہ اگر کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں زیادہ ہے. ان لٹیروں جرنیلوں سے بچ جائیں گے ہم. وہ جو رقم ہے $بلینز وہ پاکستانی معیشت کو اپ گریڈ کرے گی, وہ لوگوں پہ خرچ ہوگی, اور انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, تجارت زیادہ ہوگی, آمد و رفت ایزی ہو جائے گی. کیونکہ جو لوگ, یعنی کہ یہ تو ہمارا اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جو وہ مسلمان ہے جس کا ہم سایہ سے خوش نہیں. بے شک. تو یہ تو لوگ سب سے اس بات کی نفی کر رہے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے. ایک اور بھی ہے نا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ پاؤں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تو اپنے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو جنرل ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے. صحیح. اگر بھیڑیا وہ کیا نام کھال پہنتا ہے نا بکری کی یا چھترے کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بکری یا چھترا ہو جاتا ہے, وہ اندر سے بھیڑیا ہی ہے. وہ یگانہ چنگیزی کا ایک شعر ہے کہ خمیر سنگ سے بنتا ہے جو جوہر نہیں ہوتا, جو آب چاہ کا قطرہ ہے وہ گوہر نہیں ہوتا. تے پنجابی جو سپاں دے پتر متر نہیں بندے پاویں چڑیاں دودھ بنائیے. تے کھارے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے پاویں منا موئی گڑ پائیے. تے تمیوں کدی تربوز نہیں ہوندا پاویں تر مکے لے جائیے. تے اے جڑے نے 2 نمبر جرنیل اے مسلمان نہیں ہے. مسلمان جرنیل دی جڑی گل ہے وہ تانوں جنرل حمید گل دی آواز چ نظر آئے گی. تے اونوں ہر پاکستانی سندا وی تے پسند بھی کردا ہے. انہاں چ کسی ایسے جنرل دی کون دے نال دی ملدی جلدی آواز ہے تے دسو, لگ جائے گا کہ یہ پاکستانی ہے. جن دی آواز جنرل حمید گل نہ ملے گی نا, وہ یہ جنرل حمید گل دی آواز ایک کسوٹی ہے. اگر تسی کسی جنرل دیکھنا کہ وہ پاکستانی ہے تو ان دی اگر آواز جنرل حمید گل دے ڈائلیکٹ نال اون دے جڑے بیانات نے وہ پاکستان دی ترجمہ نہیں کرتے, تو کیا اگر کوئی جنرل اس طرح دی گل بات کرتا تو لگے گا. ایک جنرل مجید ہے وہ آ کے گلاں کرتے ہیں نا, وہ پاکستانی.
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। बेशक बेशक ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ। बेशक आखिर में पाकिस्तानी कौम के लिए मुख्तसर मैसेज दे दें, ਸਰ ਜਨੂਨ निकले। ਟਰਨੇਟੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਰਨੇਟੋ ਬਾਵਰੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ बनेगा। नाजरीन बहुत शुक्रिया, ये जवान साहब का तजिया आज बहुत खूबसूरत तजिया था, और मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में अदल व इंसाफ होगा, जिस मुल्क में लोग बाशऊर होंगे, वो इंशाल्लाह हमेशा तरक्की करता है। और ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है कि हमें बाशऊर लोगों के होते हुए भी हमें बेड़िए मिले हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वक्त चेंज हो गया है और अवाम बाशऊर है और ये इन लुटेरों को की तरफ फेंक देंगे। बहुत शुक्रिया जवान साहब, आप से बातचीत हुई। नाज़रीन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।